هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل کے حدیث کے درس میں عید الاضحیٰ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کی سنتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عید جسے عید الفطر کہتے ہیں، اس کے نماز کو جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز، خاص کر کے کھجور وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. اور میں نے بتایا طاق عدد میں کھانا 1، 3 اور اسی طرح سے 5، 7، 9، 11، یہ عدد جو تقسیم نہیں ہوتا ہے، جو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ہے، برابر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے، ان تعداد میں کھجوریں کھانا. اگر کھجور نہیں ہے، کوئی میٹھی چیز، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو شکر یا گڑ وغیرہ کھا کر نماز کے لیے جانا، یہ سنت ہے. اور اسی طرح سے میں نے بتایا عید الاضحیٰ جو بڑی عید ہے جو اب آنے والی ہے، جسے قربانی والی عید کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے نکلتے تو کچھ کھائے بغیر نکلتے. تو معلوم ہوا کہ بقرعید میں نماز کو جانے سے پہلے مرد ہو یا عورت، اگر عورتوں کو انتظام ہے نماز کا اور ان کے لیے پردے کا انتظام ہے اور کہیں الگ سے ان کے لیے نماز کے لیے انتظام کیا گیا ہے تو عورتیں شریک ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے جانا ضروری ہے، عورتیں بھی جائیں، یہ نہیں. ایک عورت جانا چاہتی ہے، مسجد میں الگ سے عورتوں کے لیے انتظام ہے تو عورتیں نماز میں جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس سنت پر عمل کر کے اور کھجوروں کو کھائے بغیر نماز میں شریک ہوگی بقرعید میں. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز عید یعنی عید کی جو نماز ہے وہ عیدگاہ میں پڑھی جاتی تھی. عیدگاہ یعنی کھلا میدان، جسے آپ گراؤنڈ سمجھیے، جیسے یہاں صالحات ہے اس کا جو پلے گراؤنڈ ہے اس طرح کا میدان ہوتا تھا، اس میں عید کی نماز ادا کی جاتی تھی. اور آج بھی اکثر جگہ پہ عیدگاہ موجود ہے، لیکن بہت سارے جگہ پر یہ سنت ختم ہو چکا ہے کہ لوگوں کے پاس، وہاں کے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں، ان کے پاس عیدگاہ نہیں ہے. مسجدیں ہیں، عیدگاہ نہیں ہے. تو عید کی نماز اصل سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے. اب عیدگاہ نہیں ہے تو مسجد میں ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے عید کے نماز کے لیے جس طرح مرد جاتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی عید کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جوان لڑکیاں اور حائضہ عورت بھی عید میں ساتھ چلیں. ان نخرج العواتق والحید فی العیدین. جوان لڑکیاں، حالانکہ لڑکی جب جوان ہو تو اس کو منع کیا جاتا ہے، کیونکہ حیا کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ فتنے کا مسئلہ ہوتا ہے. اس وجہ سے عید کی نماز میں یا دوسری چیزوں میں کئی جگہ پہ جانے میں ہم اپنی بچیوں کو جو جوان ہو چکی ہے، بالکل ابھی وہ بچپنا ختم ہو کے جوانی کے دہلیز پر جس بچی نے قدم رکھا ہے، ان بچیوں کو کہیں پہ لے جانا منع ہے. کیوں؟ ان کے عزت کا، ان کے آبرو کا حفاظت کیا ہے؟ گھر والوں کی ذمہ داری ہے. لیکن عید کے نماز کے موقع پر عیدگاہ جانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ صحابیہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا العواتق، جوان لڑکیاں، والحید، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، ایسے عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آنے کا حکم دیتے تھے. نماز نہیں پڑھو گی، تم لوگوں پہ نماز نہیں ہے، حیض والی عورت اگر آتی ہے عیدگاہ، کیونکہ پہلے زمانے میں نماز کہاں ہوتا تھا؟ عیدگاہ میں.
مسجد میں جانا منع ہے حیض والی عورت کو، صحیح قول کے مطابق مسجد میں نہیں جائے گی عورت، لیکن عیدگاہ میں جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھے گی۔ مطلب جو پاک عورتیں ہیں جو حیض کے ایام میں نہیں ہیں، ان عورتوں کو بدرجہ اولا جانے کی اجازت ہے، جا سکتی ہیں عورتیں۔ شرط کیا ہے؟ پردے کا احترام، پردے کا خیال رکھے۔ اگر یہ چیز جو میں اب بیان کر رہا ہوں، یہ چیز چھوڑ کے اگر کوئی عورتیں مسجد جاتی ہے، عیدگاہ جاتی ہے، تو ان کو نماز کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ پردہ نہیں ہے، خوشبو لگا کر جا رہی ہے، بن سور کر جا رہی ہے، اور ایسے راستے سے جاتی ہے جہاں سے مرد بھی جاتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، مردوں کا عورتوں کا آپس میں ایک ہی راستے میں جا رہی ہیں، جہاں ایسا یہ ماحول پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں آپس میں ہی قریب قریب سے چل رہی ہیں، یہ سب اگر نہیں ہے، کوئی عورتوں کو لے جانے کے لیے کوئی مرد موجود ہے، بھائی موجود ہے، شوہر موجود ہے، باپ موجود ہے، اس صورت میں وہ لے جا کے آپ کو آرام سے لے کر آ سکتا ہے۔ یا ایسا راستہ ہے جس میں صرف عورتیں ہی جاتی ہیں اور اس میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے عورت بن سور کے نہیں جاتی، لڑکی بن سور کے نہیں جاتی ہے، خوشبو لگاتی نہیں ہے، خوشبو وغیرہ پرہیز کر کے بالکل سادے لباس میں، اور بالکل اس طرح سے کہ آدمی اس کی طرف مائل نہ ہو، اپنی نگاہیں اٹھا کر ان عورتوں کی طرف نہ دیکھے، اس طرح کا کوئی اچھا سا انتظام ہو۔ اس صورت میں اگر عورت مسجد جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حیض والی عورتیں بھی اگر وہاں جاتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی، پھر کیا کرے گی جا کے؟ آگے حدیث میں آئے گا، دیکھو کیا کرنا ہے بول کے، تو اس کی اجازت ہے۔ ہمارے مسلمان معاشرے میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے، یاد رکھو۔ یہ ایک عورتوں کو مسجد جانے ہی نہیں دیتے، عورت مسجد جانا حرام ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عورتوں کے لیے اگر الگ سے انتظام ہے، میری بات سنیے، یہ چیز ہونا الگ سے انتظام، ان کا انٹرنس الگ ہو، ان کے لیے وضو خانہ الگ ہو، وہ جہاں نماز پڑھتی ہے، جہاں سے جاتی ہے، وہاں کوئی مرد نہیں آتا ہے، تو عورتوں کو جانا جائز ہے، جائز ہے، اچھا نہیں، جانا ہی نہیں۔ عورت اگر جاتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ، میری اجازت ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹی کو میں چھوڑ کے آتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو، یعنی آپ لوگ عورتیں اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو، یعنی اگر جانا چاہتی تو اجازت ہے، اجازت الگ ہے، جانا ہی چاہیے وہ الگ ہے، جانا ہی نہیں چاہیے، گھر میں نماز پڑھنا اچھا ہے، لیکن کوئی کہتی ہے کہ میں مسجد جاتی ہوں اور اس کے لیے اچھا انتظام ہے، باپ لے جا رہا ہے یا بھائی لے جا رہا ہے یا شوہر لے جا رہا ہے، اس کا کوئی محرم موجود ہے، پردے کا مکمل انتظام ہے، اس نے عطر نہیں لگایا اور بن سوری نہیں ہے، میک اپ نہیں کی ہے، اس طرح تمام چیزوں سے بچ کر ایسی مسجد میں جاتی ہے جس مسجد میں بالکل عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے، الگ وضو خانہ ہے، اور الگ راستے سے الگ ان کے لیے ایک راستہ ہے جہاں سے وہ مسجد کے لیے جاتی ہے تو جا سکتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو سب عورتوں کو مسجد میں بلا رہے ہیں، ان کے لیے وضو خانے کا انتظام نہیں، ان کی بھی عورتیں مسجد میں آ رہی ہیں، ان کا انٹرنس بھی ایک ہے، وہاں پہ بھی عورتیں آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور اچھا بن سنور کر، خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، اور جہاں مرد زیادہ ہوتے ہیں ان راستوں سے مسجدیں جا رہی ہیں، اور مسجدیں جا کر وہیں پہ آپ سمجھیے کہ باتیں کر رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ بالکل نہ جانا اور بالکل کھلا چھوڑ دینا، یہ دونوں غلط ہے۔ شرائط کے ساتھ اگر عورت جانا چاہتی ہے، چاہے عام جمعہ کے لیے ہو یا اسی طرح سے کئی مجبوری میں کہیں رک گئے نماز کے لیے، مسجد میں انتظام عورت کے لیے، عورت مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو بالکل اجازت ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، امرنا ان نخرج العواتق والحید، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جوان لڑکیاں اور حائض عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں، سمجھے، یشہدن الخیر و دعوت المسلمین۔ کیوں آئے گی حائض والی عورتیں؟ ان پر نماز نہیں ہے، جوان لڑکیاں تو نماز پڑھے گی، انتظام ہے ان کو، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ خیر میں شریک ہوگی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوگی۔ عید میں دعائیں کی جاتی ہے، وہ عورتیں باہر الگ سے بیٹھ کر آمین بول سکتی ہے، خوشی کے موقع میں شریک ہو سکتی ہے، اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتی ہے،
اور وہ آمین کہہ سکتی ہے، اللہ کے حضور رو سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کیونکہ یہاں حیض والی عورتوں کا تذکرہ آیا تو اس کی وضاحت بھی اللہ کے نبی نے کی۔ کیا کرے گی؟ یشہدن الخیر، وہ مسلمانوں کے خیر کے کام میں شریک ہوگی اور مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک ہوگی، لیکن حائضہ عورتیں عیدگاہ یعنی جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں سے الگ رہے گی، یعنی نماز ادا نہیں کرے گی۔ ان کے لیے الگ سے کوئی انتظام ہے تو وہاں پہ ان کو بٹھایا جائے گا، ان کے لیے پردے سے ایک الگ سے کوئی انتظام بنایا گیا وہاں پہ۔ اب یہ سب بنانا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھتی ہے، یا وہی عورتیں جاتی ہے جو پاک ہوتی ہے، ان کے لیے مسجد میں الگ سے ایک جگہ ہے اوپر بنایا گیا ہے، وہاں عورتیں عید میں شریک ہوتی ہے، تو بالکل عورتیں آ سکتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت جس کے پاس اوڑھنی نہیں ہے، پہلے زمانے میں آج کی طرح سے نہیں تھا نا، یہ ایک اوڑھنی ہوتا تھا سر ڈھانپنے کا، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ جوان لڑکیاں بھی عیدگاہ میں آ سکتی ہیں، میں نے بار بار بتایا وہ شرائط کے ساتھ، کہیں نکڑ پہ بچے، کہیں شریر لڑکے، کہیں بے حیا مرد ایسے جگہ پہ، ایسے کارنر پہ، ایسے گھر کے ٹرننگ پوائنٹ پہ جمع ہوتے ہیں جہاں لڑکیوں کو جانے سے ایک طرح کا دل میں گھبراہٹ ہوتا ہے، تو جانا جائز نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ جہاں 4-5 لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، نکڑ آوارہ لڑکے، اور لڑکیاں جا رہی ہیں، کوئی جا رہی ہیں، چھیڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ایسے صورت میں بالکل نہیں جائے گی عورت۔ پورے امن و امان کے ساتھ اگر انتظام ہے اور اس کا باپ، بھائی، شوہر پورے احترام کے ساتھ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو لے کے جاتا ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے غلطی کا اور برائی کا، اس وقت عورتوں کو جانا جائز ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ میں نے بتایا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو، اس وجہ سے عیدین کے لیے نہ جا سکے، تو کیا کوئی حرج ہے؟ اللہ کے نبی آپ نے آنے کا حکم دیا، آپ نے کہا کہ عورتیں بھی نماز میں آ سکتی ہے اور لے کے آؤ، دعاؤں میں شریک ہوگی، آمین کہے گی۔ اللہ کے نبی ہماری بہت ساری بہنیں، سہیلیاں، اور ان کے پاس اوڑھنی نہیں ہے، تو کیا عید کے نماز کو نہ آئیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ارے اوڑھنی نہیں ہے تو اپنی بہن سے لے لو۔ دیکھو اگر ایسا اچھا انتظام ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اوڑھنی نہیں ہے تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس کوئی انتظام نہیں، کچھ انتظام کرو، بہن سے اوڑھنی لے لو، اپنے پڑوسی سے پوچھو کوئی 2 اوڑھنی ہے کہ آج کے طور پر آپ اس کو کہا جائے برقع نہیں ہے، صحیح سے برقع نہیں ہے۔ الحمدللہ سب کے پاس اوڑھنیاں ہیں، برقع بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو گیا برقع نہیں ہے، دھلا ہوا ہے، عید کا دن آ گیا، اچانک معلوم نہیں پڑا، اور انتظام بھی ہے، باپ لے جا رہا ہے اور گاڑی میں جا رہے ہیں، اور مسجد بھی ہے الگ سے، اور ان کے لیے راستہ بھی الگ سے ہے، وضو خانہ بھی الگ سے ہے، اور ایک گھر میں 2 لڑکیاں جا رہی ہیں، ماں جا رہی ہے، بہن جا رہی ہے، دوسری بہن کے پاس اوڑھنی نہیں ہے یا برقع نہیں ہے، تو کیا وہ رہے گی؟ کیونکہ پورا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ارے ایک پڑوس میں جاؤ، کسی کے پاس اوڑھنی یا برقع ہے، اپنے سہیلیوں سے لے لو اور پھر جاؤ، یعنی نیک کام میں شریک ہو سکتی ہے۔ اور پھر بار بار بتا رہا ہوں، ان شرائط کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ، اپنے حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے، عطر لگائے بغیر، خوشبو لگائے بغیر، چلنے کے انداز میں ایسا چلن نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر پڑیں۔ یہ سب آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ عورت بھی گنہگار ہے جس کا چلنے کا انداز ایسا ہے کہ لوگ نگاہیں اٹھا کر دیکھتی ہیں۔ عورت چلی اس طرح سے لگے کہ حیا کا پیکر ہے۔ آپ ہمارے مائیں بہنیں ہیں، کوئی ایسا انداز نہ ہمارے بچوں میں نہ ہمارے اندر ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے چلنے کے، عورتوں کے انداز میں ایسا لگے کہ لوگ نگاہیں اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح سے چل رہی ہے، اس چلن میں حیا ایسا لگ رہا ہے کہ حیا نہیں ہے، ایسا نہیں معلوم ہونا چاہیے، ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل حیا کی پیکر، نگاہیں جھکی ہوئی ہو، ایسا برقع پہنی ہوئی ہو کہ پورا بدن چھپا ہوا ہو، اور ایسے انداز سے چل رہی ہو جیسے کہ حیا کا پتلا چل رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جو بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑو، لمبا واقعہ ہے، اور
موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ فرعون نے آرڈر پاس کیا کہ تم کو پکڑا جائے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور دوسرے ایک علاقے میں آتے ہیں جو مدین کہلاتا ہے۔ مدین، گھر بار چھوڑ کے مدین آ گئے، اور گھر بار چھوڑ کے وہاں مدین آئے ہیں تو کوئی ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں۔ آئے موسیٰ علیہ السلام تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پانی جمع ہوا ہے، وہاں سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ اللہ بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 20 سورہ قصص کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے چند لوگوں کو، ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ ایک کنویں کے پاس، ایک تالاب کے پاس اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں پہ 2 لڑکیاں تھیں، قرآن نے لڑکیوں کا تذکرہ کیا، میں کیوں بیان کر رہا ہوں دیکھیے، وہ 2 لڑکیاں بالکل الگ تھیں، مرد پانی پلا رہے تھے، 2 لڑکیاں بالکل الگ تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ لڑکیوں سے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں سب مرد ہیں، تم یہاں پہ کیوں؟ کہا کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور ہمارا گزارا بھی ان جانوروں کے دودھ سے، ان جانوروں کے اوپر جو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ جانور جو ہمیں دیتا ہے دودھ وغیرہ، اس سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ اب میرا باپ جو ہے، کون باپ تھے وہ؟ شعیب علیہ السلام، نبی، اور موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں، سسر، یاد رکھیے، جلیل القدر نبی جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ داماد ہیں شعیب علیہ السلام کے۔ شعیب علیہ السلام کی جو ایک بیٹی ہے، ان سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ اب دیکھیے، یہ جب ہوا تو کہا کہ تم کیوں آئی ہو؟ کہا کہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، مجبور ہے، ہمیں نکلنا پڑا تو ہم لوگ آ گئے۔ اب مرد پانی پلا رہے ہیں، ہم ان کے بیچ میں گھسیں گے نہیں۔ دیکھو، عورتیں اپنا کام بھی ہو تو حیا، ان کے بعد ہم لوگ پلائیں گے۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کوئی عورتیں وغیرہ کہیں پھنسی ہوئی ہو، کوئی مرد اگر شریف ہو اور وہ کسی کا مدد کرنا چاہے، کسی عورت کا، وہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے تمہارے جانوروں کو پلاؤں گا، اور بیچ میں گھسے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پلا دیا، اور یہ 2 بچیاں جو ہے وہ واپس گھر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جھاڑ کے پاس آ کے بیٹھے اور وہاں بیٹھ کے ایک دعا کی، یہ دعا بھی یاد رکھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو میرے طرف نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ ایک ایسی آیت ہے، ایسا مجرب آیت، اس آیت کی تلاوت سے خاص کر کے جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس آیت کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ بہترین جوڑا نصیب کرے گا، بہترین جوڑا۔ یہ آیت بار بار وہ لوگ پڑھیں جو جاب لیس ہو، یہ آیت بار بار وہ لوگ پڑھیں جن کا گھر نہ ہو، یہ آیت بار بار وہ لوگ پڑھیں جن کا بزنس نہ چل رہا ہو، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ کیوں میں ابھی یہ کیوں بتا رہا ہوں، میں اس میں آیا اس ٹاپک پہ، آپ سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں، پانی پلایا، ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی تو مجھے دے گا میں اس کا محتاج ہوں، اللہ سے مانگا۔ دیکھو اب دعا کیا ہوا، یہ 2 بچیاں گھر چلی گئی۔ کس کی بیٹیاں تھیں؟ شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں، ارے بیٹیاں آج کیا بہت جلدی آ گئے، ورنہ تم آنے کے لیے اب بہت ٹائم لگتا تھا، آج کیا بات ہے جلدی جانور کو پانی پلا کر پہنچ گئی؟ کہا کہ ہم جب گئے تھے وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا اور طاقتور بھی تھا وہ، اور امانت دار بھی تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئے۔ باپ نے پوچھا، دیکھو باپ بھی کیسا ہوتا ہے، دیکھو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ لڑکا امانت دار تھا؟ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ لڑکا طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے؟ تم نے کیسے کہہ دیا؟ آج باپ کسی بچی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ پوچھا شعیب علیہ السلام بچیوں سے، بچیوں نے کیا جواب دیا؟ طاقتور اس لیے ہے کہ کنویں سے جو پانی کھینچا جاتا ہے 4 لوگ کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے اس کو کھینچا ہے، تو معلوم پڑا کہ طاقتور ہے۔
کہا کہ امانت دار کیسے ہے؟ کہا کہ جب ہمارے ساتھ چلا وہ تو ہمارے آگے آگے چلا، نگاہیں جھکا کر، ایسا دیکھتا ادھر ادھر دیکھتا نہیں، بالکل نگاہیں جھکا کر چلتا رہا۔ معلوم پڑا جو آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے وہ کتنا امانت دار ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہاں دعا کر کے بیٹھے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، شعیب علیہ السلام نے کہا ایک بیٹی سے جاؤ موسیٰ کو لے آؤ، اس لڑکے کو بلا کے لے کے آؤ۔ دیکھو دعا اللہ سے کی، اللہ انتظام کر رہا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس دعا کی پابندی کرو۔ اب کھانا نہیں تھا، گھر نہیں تھا، بیوی نہیں تھی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ یہاں انتظام کر رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو بھیجا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، میں وہ آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کھول کے دیکھیے سورہ قصص کے 4 صفحے کو، پورا صفحہ جو ہے شروع سے لے کر آخر تک یہی آیتیں ہیں وہاں پہ۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، جاؤ لے کے آؤ، اور وہ آئی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، تمشی علی استحیاء، پورے حیا کے ساتھ چل رہی تھی، حیا کپے کر۔ میں یہ بول رہا تھا، یہ بات سے آپ کو کتنی باتیں معلوم ہوئی۔ دیکھیے وہ لڑکی آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پورے حیا کے ساتھ، آ کے کیا کہتی ہے، قال ان ابی یدعوک، کہا میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے دے جو کچھ آپ نے ہمارے جانور کو پانی پلایا ہے۔ جا کے بولی، وہ لڑکا اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جا کے درخت کے پاس کیا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسافر ہے۔ کہا کہ بلاؤ، آ کے بلاتے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کیے ہیں، اب اللہ سے یقین تھا، اللہ کے اوپر یقین تھا، دعا کر کے بیٹھے نہیں ہیں، اللہ نے انتظام بنا دیا، سیدھا گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں جہاں فرعون رہتا ہے، بھاگ کے آیا ہوں، یہ ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین، تم اب ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، یہ جو ایریا ہے یہاں فرعون کی حکومت نہیں چلتا، اب ڈرو مت تم۔ پھر بعد میں کہا اگر تم میرے گھر میں اگر 10 سال کام کرو گے، یعنی ہمارے گھر میں اگر رہو گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، مہر نہیں چاہیے، میرے کوئی بچے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ رہو 8 یا 10 سال، 2 میں سے ایک۔ اب تمہارے پاس گھر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب کہیں نہیں جا سکتے، یہاں پہ رہو، ہمارا تھوڑا سا کام کر لو۔ اگر 8 سال اگر تم رہے یہاں پہ تو سمجھو کہ میں اپنے بیٹی کا نکاح تمہیں کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 10 اگر کر دو گے تو بہت بہتر ہے۔ تو دیکھیے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شادی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو جاتی ہے۔ اب اصل کیا ہے وہ دعا دیکھو، اب صبح میں دعا مانگا ہے، اللہ نے رات میں چھت دے دیا رہنے کے لیے، کھانا دے دیا، اور نکاح کا بھی انتظام ہو گیا، دعا کی برکت۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بات سے وہ بات نکلی جس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ ان دعاؤں کی کثرت بھی آدمی کو کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے لوٹیے یہاں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے پردہ، اگر تمہارے پاس اوڑھنی نہیں ہے، اپنے بہن سے لے لو، برقع لے لو اور تم شریک ہو جاؤ۔ اور میں نے بار بار بتایا کہ شریک ہونے میں وہ شرائط کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اب دیکھیے عید کے دن جو بھی خطبہ ہوتا ہے، عید کے دن جو بھی خطبہ دیا جاتا ہے وہ عید کے نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ جمعہ میں کیا ہوتا ہے خطبہ، پہلے خطبہ بعد میں نماز، اور عیدین میں کیا ہوتا ہے پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دیکھیے حدیث میں آ رہا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبۃ۔ وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب عید کے نماز کو پڑھتے تھے کب، خطبے سے پہلے، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیدین میں پہلے نماز ہوتا ہے پھر بعد میں خطبہ ہوتا ہے، اور عیدین میں اذان نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو عیدین میں اقامت نہیں ہے، جمعہ کے دن اذان بھی ہوتا ہے، اقامت ہوتا ہے، 5 نمازوں میں بھی اذان ہوتا ہے، اقامت ہوتا ہے۔ عیدین میں چاہے عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، نہ اذان ہوتا ہے نہ اقامت۔ آپ نے کبھی عید کے دن اذان نہیں سنا ہوگا۔ اسی طرح جماعت کھڑے ہونے سے پہلے اقامت بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی یوم العیدین رکعتین،
لم یصلی قبلہما ولا بعدہما. اب یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی 2 رکعت نماز پڑھی. عیدین کی کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ عیدین سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. عید کے دن کوئی نماز نہیں ہے، نہ پہلے کوئی نماز ہے نہ بعد کوئی نماز ہے، صرف عید کی 2 رکعت ہے. عید سے پہلے بھی کوئی سنت نماز نہیں، عید کے بعد بھی کوئی سنت نماز نہیں. کتنی باتیں آپ کو معلوم ہوئی؟ ایک تو یہ معلوم ہوا خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. ایک تو یہ معلوم ہوا عید میں اذان بھی نہیں ہوتا ہے، اقامت بھی نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ بھی معلوم ہوا عید سے پہلے بھی سنت نماز نہیں ہے، عید کے بعد بھی سنت نماز نہیں ہے. عنہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی العید بلا اذان ولا اقامت. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، نہ اذان دیا نہ اقامت کہی. تو اس سے معلوم ہوا کہ عیدین سے پہلے نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور بھی چند باتیں عید کے بارے میں، اور بہت ساری باتیں حدیث میں آئے گی، اس کو انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.